السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ایک ایسی کہانی جو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کی مثنوی معنوی سے ہے، دفتر اول سے۔ نام ہے طوطا اور تاجر۔ جی ہاں، بہت مشہور ہے، اکثر سنی سنائی بھی ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن بظاہر یہ بچوں کی کہانی لگتی ہے نا۔ ایک تاجر ہے، اس کا پالتو طوطا ہے، مگر اس کی سادگی کے پیچھے بہت گہرے معنی چھپے ہیں۔ بالکل، رومی کا کمال یہی ہے کہ وہ عام سی چیزوں سے، عام قصوں سے بڑی بڑی روحانی حقیقتیں نکال لاتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی کہانی کے متن، اس کی جو مختلف صوفیانہ تشریحات ہے، اور خاص طور پر آج کل یعنی ہمارے زمانے میں اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی، کوشش کریں گے کہ اس کی مختلف پرتیں کھول سکیں۔ ہاں، تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس حکایت کی گہرائی میں اتریں، اس میں چھپی ہوئی حکمت کو، دانش کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ بھئی یہ 800 سال پرانی کہانی آج بھی ہم سے کیا کچھ کہہ سکتی ہے۔ انشاءاللہ۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک امیر تاجر سے۔ اس کے پاس ایک بڑا خاص طوطا تھا۔ جی، خاص اس لیے کہ بہت خوبصورت تھا، ذہین تھا اور باتیں کرتا تھا، انسانوں کی طرح۔ بالکل، اور تاجر کو اس سے لگاؤ بھی بہت تھا، پیار کرتا تھا اس سے، لیکن رکھا ہوا تھا اسے ایک پنجرے میں، سونے کے پنجرے میں قید تھا۔ یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ پنجرہ بھلے سونے کا ہو پر ہے تو قید نہ۔ صحیح۔ یہ شاید دنیاوی آسائشیں، تعلقات، دولت، ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو ہمیں بظاہر تو اچھی لگتی ہیں پر ہماری روح کو قید کر دیتی ہیں۔ واہ، اچھا نقطہ ہے۔ تو خیر، قصہ آگے بڑھتا ہے۔ تاجر کو تجارت کے لیے ہندوستان جانا پڑا۔ سفر لمبا تھا۔ جی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں سے، نوکروں سے، سب سے پوچھا کہ بھئی تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ اس زمانے کا رواج تھا یہ۔ ہاں، سب نے اپنی اپنی فرمائشیں بتا دیں۔ آخر میں وہ اپنے پیارے طوطے کے پاس گیا، اس سے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں؟ اب یہاں طوطے کی خواہش سننے والی ہے۔ جی، طوطے نے کوئی سونے چاندی کی چیز نہیں مانگی، اس کی فرمائش بالکل الگ تھی۔ اس نے کہا میرے آقا، جب آپ ہندوستان کے جنگلوں سے گزرے نا، تو وہاں آپ کو میرے جیسے آزاد طوطے ملیں گے۔ ہاں، ان کو میرا سلام کہنا اور میرا حال بتانا۔ حال کیا تھا؟ یہ اہم ہے۔ حال یہ تھا، طوطے نے کہا ان سے پوچھنا کیا یہ انصاف ہے کہ تم لوگ تو آزاد اڑو پھرو، ہری بھری ڈالیوں پر جھولو، مزے کرو، اور میں تمہارا ہی ایک بھائی یہاں پردیس میں اس پنجرے میں قید کی سختیاں جھیل رہا ہوں۔ اوفو، کیسی درد بھری بات ہے۔ اور پھر پوچھا کیا میرے لیے کوئی رہائی کا راستہ ہے، کوئی ترکیب، کوئی مشورہ، کچھ بتا سکتے ہیں وہ؟ کچھ نہیں تو دعا ہی کر دیں۔ ہاں، کچھ نہیں تو کم از کم میرے لیے دعا ہی کر دیں کہ مجھے اس مصیبت سے، اس قید سے نجات ملے۔ یہاں رک کر سوچنے کی بات ہے۔ یہ صرف ایک پرندے کی فریاد نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصل میں انسانی روح کی پکار ہے۔ وہ روح جو اس جسم، اس دنیا، ان خواہشات کے پنجرے میں خود کو قید محسوس کرتی ہے۔ اچھا۔ اور وہ اپنی اصل آزادی، اپنا جو روحانی وطن ہے، اس کی طرف واپس جانا چاہتی ہے۔ یہ ایک گہری تڑپ ہے جو یہاں طوطے کی زبان سے ادا ہو رہی ہے۔ بہت خوب۔ تو تاجر نے وعدہ کر لیا، چلا گیا، ہندوستان پہنچا، اپنا کام وام کیا، تجارت کی۔ جی۔ واپسی پر جب وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو اچانک اسے درختوں پر بہت سے آزاد طوطے نظر آئے۔ ایک پورا جھنڈ تھا۔ فوراً اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ بالکل، اسے اپنے طوطے کی بات یاد آ گئی۔ وہ وہیں رک گیا اور اونچی آواز میں اپنے پالتو طوطے کا سلام دیا اور سارا پیغام جو اس نے کہا تھا حرف بحرف ان جنگلی طوطوں کو سنا دیا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی توقع نہیں تھی۔ ہاں، یہ کہانی کا پہلا بڑا حیران کن موڑ ہے۔ جیسے ہی تاجر نے بات ختم کی، ان آزاد طوطوں میں سے ایک طوطا وہ زور سے کانپا، لرزا اور ٹہنی سے نیچے گر پڑا، بے جان ہو کر۔ تاجر تو دیکھتا رہ گیا، ہکا بکا۔ شدید صدمہ ہوا اسے، اور پشیمانی بھی کہ یہ کیا ہو گیا، میرے پیغام نے ایک جان لے لی۔ اس نے شاید سوچا ہوگا
کہ یہ طوطا میرے والے طوطے کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا یا بہت حساس تھا جو یہ دکھ بھرا حال سن کر برداشت ہی نہیں کر سکا اور صدمے سے مر گیا۔ ہاں، بہت افسردہ ہوا۔ خیر، سفر لمبا تھا، وہ چلتا رہا، کئی مہینوں بعد واپس اپنے شہر پہنچا۔ گھر آ کر سب کو تحفے تحائف دیے۔ جی، سب کو ان کے تحفے دیے۔ آخر میں جب وہ طوطے کے پنجرے کے پاس گیا تو طوطا تو بے چین تھا، انتظار کر رہا تھا۔ فوراً پوچھنے لگا، میرا تحفہ کہاں ہے؟ میرے بھائی بندوؤں کو میرا پیغام دیا تھا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کوئی جواب ملا؟ تاجر اب مشکل میں پڑ گیا، کیا بتائے؟ وہی تو، اس نے بڑی شرمندگی سے، افسوس سے کہا، پیارے طوطے بھائی مجھے معاف کرنا، میں تو بہت پچھتا رہا ہوں تمہارا پیغام سنا کر۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ طوطے نے پوچھا ہوگا نا۔ ہاں، تاجر نے کہا، جب میں نے تمہارا حال، تمہاری قید کا دکھ ان آزاد طوطوں کو سنایا تو ان میں سے ایک غریب طوطا وہ تمہارا دکھ سن کر اتنا صدمے میں آیا کہ وہیں گر کر مر گیا، افو، موت کا سبب بن گیا۔ کاش میں نے تمہارا پیغام نہ دیا ہوتا۔ اور اب کہانی کا دوسرا اس سے بھی زیادہ حیران کن موڑ آتا ہے نا؟ بالکل، پنجرے میں بند طوطے نے جیسے ہی یہ سنا، وہ بھی بالکل اسی طرح لرزا، کانپا اور پنجرے کے فرش پر گر پڑا جیسے مر گیا ہو۔ تاجر کا تو برا حال ہو گیا۔ پہلے ایک جنگلی طوطا، اب اس کا اپنا اتنا پیارا پالتو طوطا، وہ تو رونے پیٹنے لگا کہ ہائے میری کیسی منحوس خبر تھی جس نے میرے عزیز طوطے کی بھی جان لے لی۔ اب دیکھیں یہ دونوں واقعات، جنگلی طوطے کا گرنا اور پھر اس پالتو طوطے کا گرنا، ظاہر یہ موت لگ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اصل میں یہ موت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک بہت گہرا لیکن بالکل خاموش ایک اشارہ ہے، ایک کوڈڈ میسج تھا، سمجھیں۔ اچھا، کوڈڈ میسج؟ جی، ایک آزاد روح نے یعنی اس جنگلی طوطے نے ایک قیدی روح کو یعنی اس پالتو طوطے کو ایک پیغام بھیجا تھا عمل کے ذریعے۔ تو یہ موت نہیں تھی؟ اچھا، تاجر تو بیچارہ بہت رویا، بہت افسوس کیا۔ پھر اس نے سوچا چلو بھئی اب یہ مری گیا ہے تو پنجرے میں کیا رکھنا؟ ہاں، اسے نکال کر کہیں دفنا دیتا ہوں۔ جی، اس نے پنجرا کھولا، اس مردہ طوطے کو ہاتھ میں اٹھایا اور جیسے ہی اسے پنجرے سے باہر نکالا، کھلی ہوا میں لایا، کیا ہوا؟ ایک دم بالکل اچانک اس نے پھڑپھڑایا جیسے اس کے پروں میں جان آ گئی ہو، بجلی بڑھ گئی ہو، اور وہ فر سے اڑ کر سامنے کی دیوار پر جا بیٹھا۔ اللہ اکبر! تاجر تو بس آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ زندہ ہو گیا؟ ہاں، طوطا دیوار پر بیٹھا اور بولا، کہنے لگا، اے میرے مہربان آقا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ؟ کس بات کا؟ طوطے نے کہا، وہ جنگلی طوطا مرا نہیں تھا، اس نے مجھے عمل سے سکھایا، زبان حال سے سکھایا، اس نے مجھے آزادی کا گر بتایا تھا۔ کیسے؟ طوطے نے کہا، اس نے مرنے کا ناٹک کر کے مجھے یہ سکھایا کہ اگر تم بھی اس قید سے نکلنا چاہتے ہو نا تو تمہیں بھی مرنا پڑے گا۔ مرنا پڑے گا؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ میرا بھی یہی سوال تھا۔ یہی تو کہانی کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے، کلائمیکس ہے۔ اچھا۔ طوطے نے پھر وضاحت کی، کہا اس کا وہ خاموش پیغام یہ تھا کہ اپنی خواہشات کو مار دو، اپنی انا جو ہے نا اس کو فنا کر دو۔ اپنی انا کو مار دو؟ جی، جب تم اندر سے مر جاؤ گے، جب تم اپنی خواہشات کے، اپنی پہچان کے، اپنی تعریف کے قیدی نہیں رہو گے، تبھی تمہاری روح اس باہر والے پنجرے سے بھی آزاد ہو سکے گی۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی جنگلی طوطے نے کوئی تقریر نہیں کی، کچھ بولا نہیں، بس کر کے دکھا دیا۔ بالکل، عمل سے، حال سے سکھایا، اور پالتو طوطے نے وہ اشارہ سمجھ لیا، ذہین تھا، اور اس نے بھی وہی کیا، مرنے کا ناٹک کیا، اور جیسے ہی موقع ملا آزاد ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک اور بات کہی۔ کیا؟ اس نے کہا، آقا میں صرف پنجرے میں قید نہیں تھا، میں اپنی اچھی آواز، اپنی خوبصورتی اور آپ کی جو تعریفیں مجھے ملتی تھی نا اس کے نشے میں بھی قید تھا۔ اوہ، یہ بھی ایک پنجرا تھا؟ جی، یہ بھی ایک پنجرا تھا۔ اس جنگلی طوطے نے مجھے اس اندرونی قید سے نکلنے کا راستہ بھی دکھا دیا، اور پھر کہا حقیقی آزادی مرنے سے پہلے مرنے میں ہے۔ یہ مرنے سے پہلے مرنا، یہ تو بہت سنا ہے، صوفیہ کے کلام میں بہت آتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، موتو قبل ان تموتو۔ جی بالکل، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب خودکشی تو نہیں ہے نا؟
خود کو ختم کر دینا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، استغفار اللہ۔ یہاں جسمانی موت تو مراد ہی نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے مرنا کا مطلب ہے اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں، اچھا، اپنی انا، ہمارا ایگو، ہمارا غصہ، حسد، تکبر، لالچ، دنیا کی محبت، یہ ساری چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں، ہمیں روحانی طور پر قید کرتی ہیں، ان کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے پہلے ہی مار دینا۔ یعنی ان پر قابو پا لینا؟ بالکل، ان پر قابو پا لینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا، اپنی میں کو مٹا دینا، یہ ہے مرنے سے پہلے مرنا۔ سمجھ آئی بات۔ رومی یہاں علامات، سمبلز کے ذریعے بات کر رہے ہیں۔ جی، اگر ہم ان علامات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو طوطا، یہ ہم سب کی روح ہے، انسانی روح، جو اصل میں تو آزاد تھی عالم ارواح میں، مگر دنیا میں آ کر اس جسم اور خواہشات کے پنجرے میں پھنس گئی۔ ٹھیک۔ پنجرہ، یہ صرف یہ گوشت پوشت کا جسم نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں، ہماری بری عادتیں ہیں، ہماری میں، ہماری انا ہے، دنیا سے ہمارا لگاؤ، مال کی محبت، شہرت کی طلب، دوسروں کی تعریف کی خواہش، یہ سب اس پنجرے کی تیلیاں ہیں جو روح کو اڑنے نہیں دیتیں۔ صحیح۔ تاجر، یہ کوئی مرشد ہو سکتا ہے، کوئی استاد، یا شاید خود ہماری عقل، ہمارا شعور، جو باہر کی دنیا سے علم، پیغام یا تجربہ لاتا ہے۔ اچھا۔ اور جنگلی طوطے، یہ وہ آزاد روحیں ہیں، اولیاء اللہ، کامل انسان، یا وہ لوگ جو اس نفسانی قید سے آزاد ہو چکے ہیں، جو حقیقت کو پا چکے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جیسا آپ نے پہلے کہا، سب سے اہم بات وہ جنگلی طوطے کا خاموش پیغام ہے، عمل والا پیغام۔ جی، اس میں کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا، کوئی کتاب نہیں لکھ کر بھیجی، بس اپنے عمل سے، اپنے حال سے راستہ دکھا دیا۔ اس میں بھی بڑا سبق ہے۔ بہت بڑا سبق ہے کہ روحانیت، اصل حکمت، اصل رہنمائی اکثر باتوں سے نہیں ملتی، وہ حال سے ملتی ہے، عمل سے ملتی ہے، صحبت سے ملتی ہے، اور کبھی کبھی بالکل خاموشی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے خاموش پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا کہ پالتو طوطا اپنی تعریف اور توجہ سے بھی خوش تھا، یہ تو آج کل کچھ زیادہ ہی نظر نہیں آتا؟ اوہو، بالکل۔ خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لائکس، کامنٹس، فالوورز، دوسروں کے ویلیڈیشن کی طلب۔ کیا یہ بھی ایک طرح کا پنجرہ ہے جس میں ہم خوشی خوشی قید ہو رہے ہیں؟ یقیناً، یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے اس سے پسند کیا جائے، اس کی تعریف ہو، یہ کوئی بری بات نہیں۔ لیکن جب یہ خواہش حد سے بڑھ جائے، جب ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری اپنی ذات کی قدر کا انحصار دوسروں کی رائے پر ہو جائے، تو یہ ایک بہت مضبوط لیکن اندیکھا نفسیاتی پنجرہ بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ ہماری انا کو موٹا کرتا جاتا ہے، ہمیں اپنی اصل حقیقت، اپنے اندر کے سکون سے دور کر دیتا ہے۔ ہم دوسروں کو خوش کرنے میں یا ان سے تعریف پانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو جنگلی طوطے کے اس عمل نے پالتو طوطے کو صرف اس باہر والے پنجرے سے نہیں نکالا، بلکہ اس اندرونی پنجرے کو بھی توڑ دیا۔ بالکل، اس تعریف پسندی کے، اس انا کے پنجرے کو بھی توڑ دیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اصل قدر تو آزادی میں ہے۔ تو صوفیانہ زبان میں یہ جو طوطے کا مرنا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فنا کہتے ہیں۔ فنا ہو جانا، یعنی اپنی ذات کو مٹا دینا، ختم کر دینا۔ فنا؟ جی، صوفیہ اس کی کئی سطحیں بیان کرتے ہیں، جیسے پہلے دنیا کی محبت اور اس کی خواہشات سے فنا ہونا، فنا فی الدنیا، پھر اپنی نفسانی خواہشات، اپنی بری صفات جیسے غصہ، تکبر، حسد وغیرہ، ان سے فنا ہونا، فنا فی النفس۔ اچھا۔ اور آگے چل کر مرشد میں فنا ہونا، فنا فی الشیخ، اور پھر اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، فنا فی اللہ۔ بنیادی مطلب یہی ہے کہ اپنی میں، اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ کی رضا میں، اللہ کی ذات میں گم ہو جانا۔ اور پھر طوطے کا دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جانا، وہ کیا تھا؟ وہ ہے بقا، بقا باللہ، یعنی فنا ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضا میں ایک نئی، حقیقی اور دائمی زندگی پانا۔ اچھا۔ اب وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا، اب وہ حق کے لیے جیتا ہے، اب وہ صحیح معنوں میں آزاد ہے، اس کی مرضی اللہ کی مرضی بن جاتی ہے۔ یہی روحانی سفر کا کمال ہے، اس کا حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ جنگلی طوطے کی ہمدردی اور محبت۔ ہاں؟
اس نے قیدی بھائی کی مدد کے لیے اسے راستہ دکھانے کے لیے بظاہر اپنی جان خطرے میں ڈالی نا، مرنے کا ناٹک کیا۔ جی بالکل۔ یہ بے لوث محبت، بے غرض ہمدردی کی اعلیٰ مثال ہے، جو اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کے درد کو محسوس کرتی ہے اور ان کی بھلائی چاہتی ہے۔ یہ سب تو بہت بہت گہری باتیں ہیں، لیکن وہی سوال پھر ذہن میں آتا ہے، یہ کہانی تو 8 صدیاں پرانی ہے۔ آج کی دنیا تو بہت بدل گئی ہے، تیز رفتار، مادی ٹیکنالوجی کی دنیا۔ اس میں اس کہانی کی کیا ریلیونس ہے؟ کیا آج بھی ہم ایسے ہی پنجروں میں قید ہیں؟ میرے خیال میں تو پہلے سے زیادہ ہیں۔ اچھا؟ جی، شاید آج پنجرے سونے یا لوہے کے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن وہ اندیکھے پنجرے شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ مثلاً کچھ مثالیں دیں گے؟ جی، جیسے خوف کا پنجرا، یہ بہت عام ہے۔ نوکری چھوٹ جانے کا خوف، کاروبار میں نقصان کا خوف، امتحان میں فیل ہونے کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف، مستقبل کی انجانی پریشانیاں۔ یہ خوف ہمیں جکڑ لیتے ہیں، ہمیں آزادانہ فیصلے کرنے، رسک لینے یا اپنی مرضی سے جینے سے روکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل ہے، بہت زیادہ ہے۔ پھر سماجی دباؤ کا پنجرا، معاشرہ ہم سے کیا چاہتا ہے، خاندان کی ہم سے کیا توقعات ہیں، دوست کیا کر رہے ہیں، دوسروں سے ہر وقت اپنا موازنہ کرنا، یہ بھی ایک قید ہے۔ ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہم اصل میں کرنا چاہتے ہیں یا جو ہمارے لیے صحیح ہے، ہم بس دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ پھر یہ مادیت پرستی کا پنجرا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، بڑا گھر لینا ہے، نئی گاڑی لینی ہے، برانڈڈ کپڑے پہننے، اسٹیٹس سمبل جمع کرنے۔ اس دوڑ میں، اس مقابلے میں ہم اپنی روح کی ضرورتیں، اپنا اندرونی سکون، اپنے رشتے سب بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک قید ہی ہے نا؟ بہت سخت قید ہے۔ اور ایک اور، اپنی ذات کے بارے میں غلط تصورات کا پنجرا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میری قسمت ہی خراب ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، وہ خامی ہے، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو منفی سوچیں، یہ جو ہم نے خود اپنے گرد ایک حد بنا لی ہے، یہ بھی ایک پنجرا ہے جو ہمیں آگے بڑھنے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے روکتا ہے۔ بات تو آپ کی بالکل درست ہے۔ یہ سارے پنجرے آج بھی موجود ہیں، بلکہ شاید زیادہ مضبوط ہیں۔ تو اگر ہم ان پنجروں میں قید ہیں، تو رومی کی یہ کہانی ہمیں نکلنے کا کیا راستہ بتاتی ہے؟ کیا عملی سبق ہیں اس میں ہمارے لیے؟ دیکھیں، پہلا قدم تو وہی ہے جو اس پالتو طوطے نے اٹھایا تھا۔ کیا؟ اپنی قید کو پہچاننا۔ اچھا۔ ایمانداری سے اپنے اندر جھانکنا کہ میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، کون سے خوف ہیں، کون سی خواہشات ہیں جن کا میں غلام ہوں، کون سا سماجی دباؤ ہے جو مجھے اپنی مرضی سے جینے نہیں دے رہا، کون سی منفی سوچ ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ یہ پہچان، یہ اعتراف پہلا قدم ہے۔ ٹھیک، پہچان لیا، مان لیا کہ قید میں ہوں۔ اب آگے وہی مرنے کی مشق۔ اچھا، وہ کیسے ہوگی عملی زندگی میں؟ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات ہیں جن کا اشارہ ہمیں کہانی سے ملتا ہے۔ جی؟ خود شناسی، یعنی سیلف اویئرنیس، اپنے اندر جھانکنا، اپنی کمزوریوں، اپنی طاقتوں، اپنی اصل خواہشات کو سمجھنا، اپنے غصے، حسد، لالچ کے ٹریگرز کو پہچاننا۔ پھر مرنے کی مشق، یعنی روزمرہ زندگی میں اپنی انا کو قابو کرنا۔ جب غصہ آئے تو ایک لمحہ رک کر سوچنا اور اسے پی جانا۔ جب کسی سے حسد محسوس ہو تو اس کے لیے دعا کرنا۔ جب تعریف کی شدید طلب ہو تو خود کو سمجھانا کہ میری قدر لوگوں کی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ کسی نے زیادتی کی تو معاف کر دینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی روزانہ کی موتیں ہیں اپنی انا کے لیے۔ یہ ہمیں اندر سے مضبوط اور آزاد کرتی ہیں۔ یہ مشکل کام ہے؟ مشکل ضرور ہے، پر ناممکن نہیں۔ یہی تو مجاہدہ ہے۔ ٹھیک، اور کیا؟ سادگی اختیار کرنا، اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری خواہشات نکالنا، کم میں خوش رہنا سیکھنا، قناعت جسے کہتے ہیں، اس سے بھی نفس قابو میں آتا ہے۔ صحیح۔ دوسروں کی فکر کرنا، صرف میں نہیں کرتے رہنا، اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے کچھ کرنا، خدمت خلق۔ اس سے انا ٹوٹتی ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھی صحبت اختیار کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو خود ان پنجروں سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہوں، جو مثبت سوچ رکھتے ہوں، جن کی صحبت میں اللہ یاد آئے۔ صحبت کا اثر تو بہت ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخری بات، روحانی تعلق مضبوط کرنا، عبادت، ذکر، اللہ سے دعا، قرآن کی تلاوت، غور و فکر، مراقبہ۔
جو بھی طریقہ آپ کو اپنے خالق سے جوڑتا ہو، اس کے ذریعے اپنی روح کو وہ غذا دینا جس کی اسے ضرورت ہے۔ یعنی اصل آزادی باہر کی دنیا بدلنے سے اتنی نہیں ملتی جتنی اندر کی دنیا کو بدلنے سے ملتی ہے، اپنے نفس پر قابو پانے سے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے، رومی یہی کہہ رہے ہیں۔ آزادی یہ نہیں ہے کہ جو دل چاہے کرتے پھرو، وہ تو خواہشات کی غلامی ہے۔ تو پھر آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ آپ وہ کرنے کے قابل ہو جائیں جو صحیح ہے، جو حق ہے، جو آپ کی روح کی اصل پکار ہے۔ یہ طاقت، یہ مرضی نفس کو قابو کر کے مرنے سے پہلے مر کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اپنی خواہشات کا غلام بننے کے بجائے ان کا آقا بن جانا ہے۔ وہ یہ کہ وہ کون سے اندیکھے پنجرے ہیں جن میں ہم جانے انجانے میں قید ہیں؟ غور طلب سوال ہے۔ کیا ہم اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی قید کا احساس تک نہیں رہا؟ اور کیا ہم بھی اپنی زندگی میں آنے والے ان خاموش پیغامات کو جو کسی واقعے، کسی شخص کے عمل یا ہماری اپنی اندرونی آواز کی شکل میں آتے ہیں، کیا ہم انہیں سن کر، انہیں سمجھ کر اس طوطے کی طرح اپنی حقیقی آزادی کی طرف پرواز کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پیغامات کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ اس گہری اور فکر انگیز کہانی پر ہمارے ساتھ غور و فکر کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔